جشن سعید میں نور الہدا فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے جامعہ نور الہدا میں سالانہ تعلیم القرآن کورس کی اختتامی نشست منعقد ہوئی ہے، اور اس نشست سے خطاب کیا ہے مفتی اعظم پاکستان زعیم اسلام حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت کا، آپ یہاں تشریف لائے اور پچھلے سالوں سے تشریف لا بھی رہے ہیں، تو کس طرح سے پایا آپ نے نور الہدا فاؤنڈیشن کے کام کو، اور خاص طور پہ یہ جو تعلیم قرآن ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے فیصل آباد کے مضافاتی قصب ماناوالا میں گلشن سعید میں حاضری کا موقع ملا۔ یہاں نور الہدا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک کثیر المقاصد، کثیر الجہات، ملٹی پرپز اور ملٹی ڈائمینشن ایک کمپلیکس الحمدللہ علی احسانہ قائم ہے۔ اس کے تحت جامعہ نور الہدا قائم ہے کہ جس میں ابتدا سے لے کر شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ تک علوم دینیہ، اسلامیہ، عربیہ کا مکمل نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام یہاں کے طلباء امتحانات میں شریک ہوتے ہیں، اور 3 بیچ تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو کر علمی میدان میں مصروف عمل ہیں۔ اسی طرح نور الہدا ایجوکیشنل سسٹم بھی عصری علوم کے لیے، تعلیم کے لیے قائم ہے، اور بحسن و خوبی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے کہ جس کے تحت رفاہی، فلاحی اور مفاد عامہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ قائم کیے جاتے ہیں جہاں علاج اور دوا کا مفت انتظام ہوتا ہے، اور آج مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 70,000 افراد اس سے مستفید ہو چکے ہیں، جن میں کیٹریکٹ کا، موتیا کا آنکھوں کا آپریشن مفت ہوتا ہے، اور لینسز بھی مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک میڈیکل سینٹر بھی قائم ہے کہ جس میں بغیر فیس کے علاج معالجے کا معقول انتظام قائم ہے۔ یہ پورا نیٹ ورک عالم ربانی پیر طریقت علامہ سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں قائم ہے، اور ان کے برادر عزیز اور ان کی اولاد امجاد وہ سب ماشاءاللہ اس نیٹ ورک کا فعال اور متحرک حصہ ہیں۔ اسی طرح ان کے دوست احباب کا ایک سلسلہ ہے جو خالصاً لوجہ اللہ دینی کاموں میں، رفاہی کاموں میں ان کے ممد و معاون ہیں۔
یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت کا کوئی مالی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اپنے وسائل سے بھی اس تعلیمی، تربیتی اور رفاہی کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تعلیم القرآن کا ایک بہت ہی عمدہ نیٹ ورک ہے، میں اسے سلسلۃ الذہب سے تعبیر کروں گا، کہ جہاں 1 ماہ، 1.25 ماہ کے شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں، جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی عقائد و ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کی تربیت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریری لٹریچر، رسائل اور کتب کی شکل میں بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ مجھے آج غالباً تیسری بار یہاں حاضری کا موقع ملا ہے، اور میں نے ہر بار یہ دیکھا کہ اتنے موٹیویٹڈ اور اتنے دینی جذبے سے معمور بڑا اجتماع نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد یہ کم دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ اس میں خواتین بھی باپردہ بیٹھتی ہیں، اور مردوں کا بھی بہت بڑا انتظام ہے، عظیم الشان جامع مسجد ہے، اور میرے نزدیک تعلیم القرآن، دروس قرآن، تعلیم عقائد، تعلیم عبادات اور معاملات و اخلاقیات کی اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 5-7 سال میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس قوم کے اخلاق کو تباہ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال کر کے اس سے حظ اٹھاتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں۔ خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی گئی، نفرتیں پیدا کر دی گئی۔ تو اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ایسا شیلٹر اور چھتری فراہم کی جائے جہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے، اور جو لوگ ان سیاستدانوں کی پیدا کردہ منافرت کے نتیجے میں خاندان بکھر چکے ہیں، اخلاق برباد ہو چکے ہیں، اس کو ریکور کیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تخریب آسان ہے، ایک 100 منزلہ عمارت کو چند سیکنڈ میں ڈائنامائٹ کے ذریعے اڑا کر رکھ دیا جا سکتا ہے، لیکن 100 منزلہ عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے بڑی مدت اور وسائل درکار ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمارات کی تعمیر سے زیادہ اخلاقیات کی تعمیر ہے، اور اس میں جو تخریب اور فساد برپا کیا گیا ہے، یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ عذاب اس سے پہلے اس گراف پر اور اس کلائمیکس پر اور اتنے بڑے درجے پر کبھی نہیں تھا۔ میں اس مرکز میں بیٹھ کر علماء ربانیین اور علماء اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں کہ بلا خوف لومۃ لائم، یعنی کسی کی ملامت کی، ناراضی کی پرواہ کیے بغیر آپ اصلاح کا، تربیت کا، تعلیم کا کام کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ امر بالمعروف تو آسان ہے کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، لیکن شر، فساد، تخریب اور بد اخلاقی اور بے امنی کے راستوں کو روکنا
یہ بڑی عظیمت کا تقاضا کرتا ہے، اور میں ہر جگہ علماء کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اخلاص کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ، آپ خالصاً لوجہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دین آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، لیکن میری زندگی کا یہ تجربہ ہے اور نچوڑ ہے۔ ہاں، ہم دین کے نام پر عزت پائیں اور دین کو کچھ نہ لوٹائیں تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہاں جو تعلیمی اور تربیتی نظام ہے عامۃ المسلمین کے لیے، اور دروس قرآن و حدیث کا نظام ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا نیٹ ورک اور یہ جال پورے ملک میں پھیلایا جائے۔ پورے ملک کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تقریباً 12-13 کروڑ کے درمیان اس کی آبادی ہے۔ اس کے وسائل سارے صوبوں سے زیادہ ہیں، اور لوگ یہ بھی میں یہاں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ جہاں دیکھو تو گلے کریں گے، شکوہ کریں گے، مہنگائی کا رونا روئیں گے، حالات خراب ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت تو کلاش ہے۔ ہندوستان کی حکومت حکومتی سطح پر بہت مالدار ہے، لیکن عوام کی سطح پر اور جو لوئر مڈل کلاس اور ڈپریس کلاس ہے اس کی سطح پر پاکستان کے مسلمانوں کے حالات اب بھی بنگلہ دیش یا ہندوستان سے بہت بہتر ہیں۔ الحمدللہ یہ پیارا وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر جاننا ہو تو ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو کہ جہاں عبادت کی اجازت نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، اور دنیا بھر سے۔ تو میں پوری ملت اسلامیہ پاکستان اور اہل پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وطن سے محبت کرو۔ یہ ہمارے لیے شیلٹر ہے، صاحبان رحمت ہے، جائے پناہ ہے۔ آپ ارب کھرب پتی ہوں، لیکن اگر امریکہ میں کوئی FIA کا بندہ آپ کے قریب سے گزر جائے تو آپ دہل کر رہ جاتے ہیں، اور یہاں کوئی آپ کا راستہ روکی تو اس کا گریبان آپ پکڑ لیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ دولت تو یہاں بھی ہے، دولت تمام بھی ہے، لیکن وہاں اونرشپ نہیں ہے۔ تو اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ جو اونرشپ کا، ملکیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں پاکستان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے نزدیک تو 9 مئی ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ 9 مئی جو ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک شخص کے ماں باپ کو اللہ کے رسول کے ماں باپ سے اور اس کو اللہ کے رسول سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جلسے عام میں دی گئی ہے، اور لیڈر تالیاں بجا رہے تھے، تو اس کی پکڑ میں یہ آئے ہیں۔ اور اگر یہ اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگیں، اپنے جرائم کا اعتراف کریں۔ یہ تعویلات اور توجیہات فاسدہ سے کام نہیں بنے گا۔ ایک لیڈر آیا کہ وہ تو معصوم بچہ تھا، میں نے کہا بچہ نہیں ہے، بچے کے منہ میں یہ الفاظ کس نے ڈالے؟ اور مجمع عام میں تالیاں کون بجا رہا تھا؟ وہ ذمہ دار ہیں، اور جس کی شان بیان کی جا رہی تھی وہ ذمہ دار ہے کہ اس نے میدان میں آ کر یہ کہا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اس لیے آپ حضرات علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح کے شر پیدا ہوں تو پھر عقائد کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑے ہوں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری غیبی نصرت فرمائے گا،
اور تمہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے گا. سو یہ میرا پیغام ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی دعوتی تبلیغی رفاہی فلاحی مرکز کو تا قیامت شاد و آباد رکھے اور انسانیت اس سے فیض پاتی رہے اور اس کا سایہ اس اپنے تمام اولاد امجاد اور وابستگان پر تاج صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رہے. ہمارے علماء مجتمع ہو کر دینی کاموں میں حصہ لیں اور جو عقائد کا فساد ہمارے اندر در آیا ہے اس کے بارے میں بھی دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.